مسافر، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 63واں انشا۔ شارق علی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سینٹ سپٹ کے ریتیلے ساحل میں جا بجا دھنسے ملگجے بیزوی انڈوں میں سے کچھ تڑخے ہوئے تھے اور ان میں سے نکلتے زندگی کی ابتدا کرتے مینڈکوں جتنے ننھے کچھوے تاریک ساحل پر روشن لہروں کو منزل بنائے اپنے قبیلے اور اپنے ماحول کی سمت آگے بڑھتے، اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے رات کے مسافر۔ یہ تھی ہمارے بچپن میں سبز کچھووں سے پہلی ملاقات۔ انکل پٹیل کراچی کے ساحلوں کو یاد کر رہے تھے۔ بولے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد میں یہ نوزائیدہ کچھوے قریبی سڑک سے گزرتی گاڑیوں کی روشنیوں اور قریبی گاؤں کی لالٹینوں کو منزل سمجھ کر آوارہ کتوں کی غذا یا گاڑیوں کے پہیوں تلے آ کر اور آبادیوں کی روزمرہ سنگدلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ اسمگلروں کے ہتھے چڑھ کر منافع کی سولی پر لٹک جاتے ہیں۔ یعنی آپا بولی، مجھے تو کچھ ایسی ہی ملتی جلتی کہانی کراچی کے عوام کی بھی لگتی ہے۔ روشنیوں کی سمت سفر کرنے کی آرزو میں مجرموں کو رہبر سمجھنے والے انگنت معصوم لوگ بھی تو مہلک انجام کو پہنچتے ہیں۔ دادا جی بولے، یہ ننھے سبز کچھوے سمندری گھاس اور الجی کی غذا پر زندہ رہتے ہیں اور آخر کار سمندری دنیا کے سب سے لمبے اور وزنی کچھوے بن جاتے ہیں۔ اتھلے پانی ان کی رہائش گاہیں ہیں۔ ہجرت کے سفر پر ہوں تو 40 کلومیٹر روز کی مسافت معمول کی بات ہے۔ 15 سے 50 سال تک کی مادائیں افزائش نسل کے لیے قریبی ساحلوں کا رخ کرتی ہیں اور کسی ایک مقام پر ایک وقت میں تقریباً 100 انڈے دیتی ہیں۔ جانے کیوں کراچی کے ساحل جیسے ہاکس بے اور سینٹ سپٹس پر جولائی سے دسمبر کے درمیان ہر سال ہزاروں سبز کچھوے افزائش نسل کے لیے آتے ہیں۔ جنگلی حیات کے تحفظ کا ادارہ انڈوں کی حفاظت اور تحقیق کی کوششیں بھی کرتا ہے۔ ٹیگ ہوئے کراچی کے کچھوے ہندوستان، ایران اور ایریٹریا تک میں پائے گئے ہیں۔ کراچی کے ساحلوں کے کچھ اور مزے بھی تو بتائیے، میں نے کہا۔ انکل بولے، بچپن میں اکثر دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ جانا ہوتا۔ حکومتی انتظامات تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ کھانے اور ضرورت کی چیزیں ساتھ لے کر جانا پڑتی۔ ساحل کے ساتھ دور تک چلتی چلی جاتی پتلی سی سڑک۔ کوئی اچھا مقام نظر آتا تو دوست یار وہیں ڈیرا ڈال دیتے۔ دوپہر میں لوگوں کا رش بڑھنے لگتا، لیکن ساحل اتنا وسیع تھا کہ ہر ایک کو جگہ میسر آ جاتی۔ گھر والوں کا ساتھ ہوتا تو آرام دہ ہٹ کے سامنے مخصوص ریتیلے ساحل کا انتظام موجود۔ کئی دفعہ رات بھر قیام بھی کیا۔ سمندر اور سورج کی آنکھ مچولی میں کئی رنگ بدلتے دیکھتے۔ صحیح لطف طلوع یا غروب آفتاب کے وقت آتا۔ لہروں کے ساتھ ساتھ لمبی سیریں کی جاتی۔ گھر سے لائے لذیذ پکوان اور ٹینس بال کرکٹ کی چیخ پکار کا لطف اٹھایا جاتا، اور کبھی خاموشی سے آنکھیں بند کر کے ریت پر لیٹ جاتے۔ پہلے صبح پرسکون ٹہل کے دوران جال نکالتے ماہی گیروں کو دیکھتے، آتی جاتی لہروں کا فرحت بخش سرگم سنتے۔ نرم ہوا کی جیسی تازگی ہم نے کراچی میں پائی ممدو، ویسی کہیں اور نہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔ شارق علی۔